أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والجنة للمؤمنين والنار للملحدين. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد روي عن الإمام الصادق جعفر بن محمد علیہم السلام فی دعاء معروف بدعاء العلقمہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم احینی حیات محمد وذریتہ وامتنی مماتہم وتوفنی علی ملتہم واحشرنی فی زمرتہم ولا تفرق بینی وبینہم طرفۃ عین ابدا فی الدنیا والآخرہ. صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. ہر شب کی مانند اس وقت بھی آپ حضرات کے سامنے اپنے چھٹے امام کی عطا کردہ وہ دعا جو انہوں نے جناب صفوان کو سید الشہداء کی عاشور کے دن کی زیارت پڑھنے کے بعد پڑھنے کے لیے تعلیم فرمائی تھی، اور یہ زیارت اور یہ دعا جناب علقمہ کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے، اس لیے دعائے علقمہ کے نام سے مشہور ہے. مالک سے زائر حسین یہ دعا کرتا ہے کہ جب تو نے یہ شرف دے دیا اور یہ توفیق دے دی اور یہ کرم کر دیا کہ تو نے مجھے ان کی قبر تک پہنچا دیا، ان کی زیارت کا شرف حاصل ہو گیا مجھے، تو یہ چند لمحوں کی قربت نہ ہو بلکہ ان سے ہمیشہ کی قربت بن جائے. میری زندگی ویسی بنا دے جیسی زندگی محمد و آل محمد علیہ السلام کی تھی، اور مجھے موت بھی ویسی عطا کر جیسی موت ان کی تھی. اور میرے مالک اس دنیا سے جب اٹھا تو ادھورے کام چھوڑ کے نہ اٹھوں، جو میری ذمہ داریاں ہیں ان کو ادا کرتا ہوا اور اس کے ساتھ ساتھ اہل بیت کے راستے پر چلتا ہوا اس دنیا سے اٹھوں. اور اے میرے پروردگار، صرف بات دنیا سے اٹھنے کی نہیں ہے، جب تو قیامت کے لیے سب کو محشور کرے اور قبروں سے سب کو اٹھائے تو نے خود قرآن مجید میں یہ اعلان کر دیا ہے کہ وَيَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ. وہ دن وہ ہوگا قیامت کا جب ہر آدمی اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا، تمام لوگ ان کے ساتھ اٹھائے جائیں گے جن کو انہوں نے اپنا امام، اپنا راہبر، اپنا رہنما، اپنا قائد
اپنا اسوہ قرار دیا ہوگا۔ مالک اس دن وہ بھی اٹھائے جائیں گے جنہوں نے گمراہوں کو اپنا امام بنا رکھا ہوگا، وہ لوگ بھی اٹھائے جائیں گے جنہوں نے گمراہوں کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ عمل بنایا ہوگا، کبھی فیشن کے نام پر، کبھی رسم و رواج کے نام پر، کبھی عقیدے کی غلطی کی بنیاد پر کسی گمراہ کو اپنا امام مانا ہوگا، راہبر اور رہنما مانا ہوگا، اور کبھی فیشن کے چکر میں اس کے پیچھے چل پڑے ہوں گے کہ جو گمراہ لوگ تھے، کبھی رسم و رواج کے چکر میں ان کے پیچھے چل پڑے ہوں گے کہ جو بہکے ہوئے لوگ تھے۔ تو پروردگار مجھے اس وقت محمد و آل محمد علیہ السلام کے، میں نے پیغمبر اور ان کی آل کا نام لیا ہے، گروہ میں اٹھانا، ان کے پیچھے چلنے والوں میں آخرت میں قرار دینا، اور میرے مالک مجھے معلوم ہے یہ تب ہوگا جب ان کی پیروی اور ان کا اتباع اس دنیا میں بھی کیا ہوگا۔ اس لیے میرے مالک میری ایک دعا اور ہے کہ وَلَا تُفَرِّقْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ طَرْفَةَ عَيْنٍ أَبَدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، دنیا اور آخرت کسی جگہ میرے اور ان کے بیچ میں پلک جھپکنے بھر کے فاصلے بھی مالک نہ ہونے دے۔ یہ بہت بڑا کام ہے مالک، اس کے لیے تجھ سے بڑی توفیق چاہیے، لیکن پروردگار تو کریم ہے، تھوڑی سے میری کوشش کو تو بڑی کامیابی سے بدل سکتا ہے۔ تو نے خود ہی کہا ہے کہ جب میرا بندہ میری طرف آنے کے لیے لیٹا ہو اور اٹھ کے بیٹھ جائے تو میں اس کی طرف آنے کے لیے اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہوں۔ جب وہ میری طرف آنے کے لیے اٹھ کے کھڑا ہو جائے، اب ظاہر ہے یہ تشبیہی روایت ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ کے لیے کوئی جسم نہیں کہ وہ کھڑا ہو جائے اور بیٹھ جائے اور چل پڑے، لیکن بندوں کو سمجھانے کے لیے مالک نے زبان استعمال کی ہے کہ پروردگار کہتا ہے کہ میرا بندہ جب غفلت میں لیٹا ہے، ایک مرتبہ خیال آیا پروردگار کی بارگاہ میں حاضری دیں، چلے نماز، چلے مجلس، چلے قرآن، چلے کوئی اچھا کام، تو جو لیٹا ہوا بندہ اللہ کی طرف جانے کے لیے اٹھ کے بیٹھتا ہے تو مالک کہتا ہے میں اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہوں، اور جب کوئی اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے تو مالک کہتا ہے میں اس کی طرف چل پڑتا ہوں، اور جب کوئی مالک کی طرف سلو اور سست رفتاری سے چل پڑتا ہے تو مالک کہتا ہے میں اس کی طرف تیز قدم بڑھا دیتا ہوں، اور جب ذرا تیز رفتاری سے عبادت میں زیادہ دل لگ رہا ہے، کار خیر کا جذبہ زیادہ بڑھ گیا ہے، قربت الہی کی منزلیں تیزی سے طے کرنا چاہتا ہے، تو مالک کہتا ہے جب میرا بندہ میری طرف تیز رفتاری سے چلتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ پڑتا ہوں۔ اتنا کریم پروردگار ہے، تو اے میرے مالک کہاں ہم اور کہاں محمد و آل محمد علیہ السلام، ہمارے اور ان کے درمیان بڑا فاصلہ ہے، مگر میرے مالک تو نے اگر یہ دعا ہم کو تیرے بھیجے ہوئے رہبروں نے، ائمہ طاہرین نے، معصومین نے نہ سکھائی ہوتی تو میری جرأت نہ ہوتی کہ میں یہ دعا کروں۔ یہ ابھی آپ کے سامنے جو دعا القمہ کے فقرے پڑھے میں نے، اس میں کیا کہہ رہے ہیں؟ احینی حیات محمد و آلہ۔ اگر معصوم نے نہ سکھایا ہوتا تو ہمارے لبوں پر اس دعا کے آنے کی ہمت نہ ہوتی۔ کہاں وہ، کہاں ہم، ان کی زندگی، ان کی موت، ان کے گروہ میں آ جائیں یہ تو کہنے کے لیے ہمت پڑتی ہے کہ بھیک مانگ رہے ہیں کہ اپنے پیچھے چلنے والوں میں کہیں شامل کر لیجئے، لیکن ان کی زندگی دے دے مالک، ان کی موت دے دے مالک۔ اب پھر یہ ہمت بھی نہ پڑتی کہنے کی کہ ہمارے اور ان کے درمیان پلک جھپکنے میں جتنا وقت لگتا اتنی دیر کا بھی کوئی فاصلہ نہ ہونے دے۔ یہ ہمت نہ پڑتی ہے اگر خود ہمارے آقاؤں نے، ہمارے مولاؤں نے، ہمارے رہبروں نے، ہمارے سخی کھلے ہاتھ سے تقسیم کرنے والے آقاؤں نے ہمیں یہ نہ سکھایا ہوتا۔ نماز عید میں بھی ہم دعا کرتے ہیں، کبھی آپ نے غور کیا؟ اور بعض حضرات شاید اس بات کو محسوس نہیں کر سکے، لہذا اس پر اعتراض بھی کیا ہے بعض لوگوں نے۔ نماز عید میں جو دعا ہوتی ہے عید کے دن کی، جس میں پہلے بندہ یہ کہتا ہے کہ
تو عظمت والا ہے، کبریا والا ہے، اور پھر کہتا ہے کہ یہ ذخیرہ قرار دیا اس دن کو تو نے، اور شرف قرار دیا۔ پھر اس کے بعد کہتا ہے کہ ادخل فی کل خیر ادخلت فیہ محمد و آل محمد، اور ان تخرجنا من کل سوء اخرجت منہ ان تدخلنا، پہلے رحمت کے نزول کی دعا کرتا، ان تصلی محمد و آل محمد، پروردگار پیغمبر اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما۔ اور اس کے بعد پھر کہتا ہے کہ وَأَن تُدْخِلَنَا فِي كُلِّ خَيْرٍ أَدْخَلْتَ فِيهِ مُحَمَّدًا وَآلَ محمد، اور اے ہمارے مالک ہر اس بھلائی میں، خیر میں جس میں تو نے اپنے پیغمبر اور ان کی آل کو داخل کیا تھا، ہمیں بھی داخل کر دے، اور اے پروردگار ہر اس برائی سے جس سے تو نے ان کو محفوظ رکھا تھا، ہمیں بھی باہر کر دے۔ میرے عزیزو، اگر نہ سکھایا ہوتا انہوں نے، وہ معصوم ہیں، کوئی بھلائی ان سے بچی ہی نہیں ہے جسے انہوں نے انجام نہ دیا ہو، اور کوئی برائی ایسی ہے ہی نہیں جو ان کے قریب آئے۔ تو یہ ہماری ہمت نہ ہوتی دعا کرنے کی، مگر میں بات آئی ہے تو ایک غلط فہمی جو دونوں میں بیٹھی ہوئی ہے کہ کہاں وہ ہیں اور کہاں ہم کہاں وہ کہاں، بڑا فاصلہ، ان کی جیسی زندگی ہماری زندگی ہو جائے، ان کی جیسی موت ہماری موت ہو جائے۔ ہر اس بھلائی میں، اور ہر بھلائی میں وہ شامل تھے، تو ہر اس بھلائی میں ہم شامل ہو جائیں، اگرچہ ہاں ایک باریکی کا احساس اگر کر لیں تو یہ الجھن دماغوں سے نکل جائے کہ ہم دعا کیسے کر سکتے ہیں۔ میرے عزیزو، بھلائی میں آنا یعنی نماز وہ بھی پڑھتے تھے، مثلا ہم بھی پڑھیں، خیرات وہ بھی کرتے تھے، ہم بھی کریں، جتنی نیکیاں ہیں، لیکن کسی کام کے کرنے کی کوالٹیز بہت سی ہوتی ہیں۔ معصومین کی جو کوالٹی ہے اس کوالٹی تک جانے کی بندہ دعا نہیں کر رہا ہے، اس بھلائی میں داخل ہونے کی بات کر رہا ہے۔ وہاں ہم پہنچ تو جائیں، جو سب سے نچلی سطح ہے نیکی کی وہاں ہم کھڑے ہوں گے، اور جو سب سے آخری سطح ہے نیکی کی وہاں معصوم کھڑے ہوں گے، وہ فاصلے تو برقرار رہیں گے۔ ہماری نماز میں ایک ذکر، ایک جملہ اللہ کی طرف توجہ کے ساتھ ادا ہو جائے تو ہم خوش ہو جاتے ہیں، چلو ایک رکوع میں اللہ کے علاوہ کوئی خیال نہیں آیا، ایک سجدے میں اللہ کے علاوہ کوئی خیال نہیں آیا، باقی دماغ ادھر ادھر پھرتا رہتا ہے۔ اور ان کا عالم یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں ایسے عبادت میں غرق ہو جاتے ہیں اور ڈوب جاتے ہیں کہ پیر سے تیر نکل جائے اور پتہ نہ چلے۔ تو پہلی بات یہ محسوس کرنا چاہیے کہ بندہ یہ جو دعا کر رہا، یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کوالٹی کی نیکی ہم سے ہو جائے، اور جو کہہ رہا برائیوں سے نکال دے، اخرجنا من کل سوء اخرجت منہ محمد وعلی محمد، ہر برائی سے نکال دے، تو ان کا برائی سے نکل جانا، باہر ہونا، آئے نہیں برائی میں، وہ ان کو اللہ نے معصوم بنایا، ان کا برائیوں اور گناہوں سے پاک ہونا عصمت ہے۔ ہم کتنے ہی برائیوں سے دور ہو جائیں تو زیادہ پہنچیں گے تو عدالت تک پہنچیں گے۔ گناہوں سے ہمارا پاک ہو جانا عدالت بنتا ہے بس۔ وہ جو گناہوں سے پاک و پاکیزہ ہیں وہ عصمت کی منزل پہ ہیں، ان کا علم ان کو ان گناہوں سے روکتا ہے، اس لیے کہ وہ گناہ کی گندگی اور غلاظت کو محسوس کرتے ہیں، جبکہ ہم اکثر گناہوں سے جو روکتے ہیں اپنے آپ کو، ہمیں اس سے نفرت نہیں ہوتی اس گناہ سے، بلکہ عذاب خدا کے ڈر سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ لیکن میں اس الجھن کو انشاءاللہ ممبر پر خیال آ گیا ہے تو دور کرنے کی کوشش کروں، اور اللہ مجھے کامیابی دے گا کہ یہ جو زیارت القمہ، دعائے القمہ میں بھی ہے، نماز عید کے قنوت میں بھی ہے، اور ایسی کئی جگہوں پہ زیارت عاشورہ میں بھی ہے، اسی سے ملتے جلتے فقرے اور زیارات معصومین پڑھیں گے تو جگہ جگہ آپ کو یہ دعا ملے گی کہ اپنی ان کی جیسی زندگی ویسی زندگی مجھے دے دے، ان کی جیسی موت ویسی موت دے دے۔ تو کبھی کبھی آدمی الجھن کا شکار ہوتا، کہاں یہ اور کہاں ہم، ہمارے بس کی بات کہاں ہے کہ ان کی جیسی زندگی ہماری ہو، ہمارے بس کی بات کہاں کہ ان کی جیسی زندگی ہماری ہو۔ بے شک میرے عزیزو، بے شک ہمارے بس کی بات ہرگز نہیں ہے، کہاں وہ اور کہاں ہم، کہاں وہ اور کہاں میں۔ لیکن یہ مایوسی میرے اوپر تب طاری ہوتی جب یہ ذمہ داری مجھے صرف میرے بلبوتے پہ دی گئی ہوتی،
کہ تمہیں ان سے فاصلے گھٹانا ہے، تمہیں اپنی طاقت لگا کے وہ ساری نیکیاں کرنا ہے جو انہوں نے انجام دی ہے، تمہیں ان سے فاصلوں کو ختم کرنا اور ان کی زندگی اور اپنی زندگی میں فاصلہ نہیں پیدا ہونے دینا ہے۔ اگر صرف میری طاقت توجہ رکھیں گے انشاءاللہ ذہن مطمئن ہوں گے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ وسلم۔ میں یہ چاہوں گا کہ پہلے جو بات میں نے اٹھائی ہے جس کی وجہ سے بات غلط فہمیاں اس حد تک پیدا ہو گئی ہیں کہ نماز عید کا تک انکار کیا جا رہا ہے، نماز عید کے قنوت سے بھی انکار کیا جا رہا ہے، اور یہ لکھا جا رہا ہے کہ یہ ملا لوگوں نے گڑھ لیا ہے، اور دلیل یہ دی جا رہی ہے کہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ادخلنا فی کل خیر ادخلت فیہ محمد، ہر اس بھلائی میں جس میں ائمہ ہیں اس میں ہر نیکی میں ہم کہاں ہر نیکی کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد کہاں وہ کہاں ہم۔ تو میں نے پہلی بات تو یہ عرض کر دی کہ نیکی میں داخل ہونا اور ہے، وہ ہمارا کام ہے، اور نیکیوں کو اس کی معراج تک پہنچانا، اتنی بلندی پہ لے جانا کہ اب عمل بندے کا ہو اور مالک کہے یہ کام تو میں نے کیا ہے۔ پیغمبر کنکریاں پھینکیں اور اللہ کہے وما رمیت اذ رمیت، تم نے نہیں کنکریاں ماری، ہم نے ماری۔ نہیں، یہ کوالٹی ہمارے اندر نہیں ہے، مگر ہے تو پناہ دے ابو طالب، پیغمبر کو پناہ دے ابو طالب، اور اللہ کہے کہ تم یتیم تھے تو ہم نے بنا دی۔ سورہ آپ کے سامنے ہے، الم یجد کا یتیمن فآوا، ہم نے تمہیں یتیم پا کے تمہیں پناہ دی کہ نہیں؟ تو پناہ دی ابو طالب نے، اللہ کے ہم نے پناہ دی۔ پیغمبر کو مال دے خدیجہ، اور اللہ کہے ووجدک عائلا فاغنا، مال دے خدیجہ، اور اللہ کہے یہ مال تو ہم نے تمہیں دے کے غنی بنایا۔ تو یہ ان کے عمل کی کوالٹی ہے، یہاں ہم نہیں پہنچ سکتے، لیکن اس نیکی میں داخل ہو سکتے ہیں۔ کبھی بچے ہوئے میں سے کچھ دے دیا، کبھی خیرات کر دی، جو ہمارے گھر میں پرانا ہو گیا وہ دے دیا، وہ تو اپنے سامنے کا افطاری اٹھا اٹھا کے 3 دن تک غریبوں میں بانٹ دیتے ہیں۔ ہم کھا پی کے افطاری کھلا لیں، یہ تو کر سکتے ہیں۔ تو ان کی جیسی کوالٹی تو نہیں آ سکتی، لیکن جو نیکیاں انہوں نے کی ہیں ان نیکیوں میں ہم داخل ہو سکتے ہیں۔ اور جیسے انہیں برائیوں سے نفرت تھی اپنے علم کی بنیاد پر، اور ناممکن تھا، مجبور نہیں تھے، صاحب اختیار ہوتے ہوئے ناممکن تھا کہ وہ برائی کریں۔ ہم صاحب اختیار ہیں، لیکن ہم جو بچتے ہیں تو اپنے علم کی وجہ سے نہیں، ہمیں برائیوں سے نفرت نہیں ہوتی، ہمیں تو گناہوں میں مزہ آتا ہے تو کرتے ہیں، نفرت کہاں ہوتی؟ اگر رکتے ہیں تو جہنم کے در سے رکتے ہیں۔ لیکن میں پھر کہوں گا کہ اگر ان کی زندگی اور ہماری زندگی کے درمیان فاصلے نہ رہ جائیں، یہ مالک ہم سے کہہ رہا ہے، اپنے راہبروں کے ذریعے ہمیں سکھا رہا دعا، تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ حکم مجھے اس بنیاد پہ دیا گیا ہوتا کہ تمہیں یہ کام خود کرنا ہے تو میں مایوس ہو جاتا، لیکن عزیزو یہ کام مجھ سے کہا تو گیا ہے۔ انہوں نے سارا گھر کا مال زندگی میں بار بار لٹا دیا، ہم بچے میں سے 5واں حصہ نکالنے میں پریشان ہو جاتے ہیں۔ ان کے پاس سب کچھ تھا، لیکن 20 حج پیادہ کیے پیدل سفر کے مدینے سے مکے دوسرے امام نے۔ ہم سارا سہولتیں زندگی کے ہونے کے باوجود جو تھوڑی سی زحمتیں حج کے درمیان کی سننے کو مل جاتی ہیں، حج پہ جاتے ہوئے گھبرانے لگتے ہیں۔ تو کہاں وہ کہاں ہم؟ بے شک بہت بڑا فاصلہ ہے۔ میں جملہ کہتا ہوں کہ زمین پر میں جس جگہ ہوں اور اس زمین کے مقابلے میں جو سورج ہے، یہ سورج کے مقابلے میں زمین خود کتنی چھوٹی ہے، اور اس زمین پر پڑا ہوا ریت کا ایک ذرہ کتنا چھوٹا ہے، مگر اس زمین پر پڑے ہوئے ریت کے ایک ذرے کی بھی جو حیثیت ہے سورج کے سامنے، میری وہ بھی حیثیت ان معصومین کے سامنے نہیں ہے، میری وہ حیثیت بھی نہیں ہے۔ اس ذرے میں جو سورج کی چمک آئی ہے، کہاں مجھ میں وہ چمک آئی ہے، کہاں وہ مجھ میں نور آیا ہے، کہاں میرے کردار میں وہ روشنی آئی ہے؟ تو میری حیثیت اس زمین پر جو پڑا ہوا ریت کا ایک ذرہ سورج کے سامنے جو حیثیت رکھتا ہے، وہ حیثیت بھی میری سورج کے سامنے، میں طاہرین کے سامنے، اہل بیت کے سامنے نہیں۔ لیکن میں مایوس نہیں ہوں، اس دعا کو میں ناممکن سمجھ کے نہیں کرتا کہ کہاں ہونے والا ہے۔ کیوں مایوس نہیں ہوں؟ بس اس کی وجہ سن لیں۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔
میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں، انسانی فطرت سے ایک مثال دیتا ہوں، اور انشاءاللہ آپ کو بھی فطرت سے نزدیک چیز دکھائی دے گی۔ مثال یہ ہے، میں مایوس کیوں نہیں ہوں، کہاں وہ کہاں بہت فاصلہ، مگر مایوس نہیں ہوں۔ کیوں مایوس نہیں ہوں؟ ایک 6 مہینے کا بچہ، میرا پوتا پوتی نواسا نواسی کوئی جھولے میں پڑا ہوا ہے۔ اس عمر کے بچوں میں اللہ نے علم بڑھانے کے لیے ہر چیز جاننے کا شوق رکھا ہے، اسی لیے بچے جب بولنے لگتے ہیں تو سوال کر کے ناک میں دم کر دیتے ہیں، ہر بات آپ سے پوچھتے ہیں، کبھی کبھی ہم جھنجلا کے بگڑ بھی جاتے ہیں، کبھی نہ کیجیے گا۔ اللہ نے اس کی فطرت یہ بنائی ہے، وہ اپنی جہالت دور کر رہا ہے، وہ پوچھ کے آپ کو ستا نہیں رہا، وہ ہر بات جاننا چاہتا ہے۔ اللہ نے اس کی فطرت بنائی ہے، اسے بتاتے رہیے، اور یہی وہ زمانہ ہے کہ چاہے وہ کچھ پوچھے آپ سے، جواب میں اللہ تک پہنچاتے رہیے۔ وہ پوچھے یہ کیا ہے، آئس کریم کو تو خالی نہ کہیے بیٹا آئس کریم ہے، کہیے آئس کریم جو دودھ سے بنتی ہے، اور دودھ گائے دیتی ہے، اور گائے کو اللہ نے بنایا ہے۔ پہنچاتے رہیے اپنے مالک تک۔ اور یہ ہم کو تم کو نہ ملتا اگر اللہ نے اہل بیت نہ بنائے ہوتے، اس لیے کہ پوری دنیا ان کے طفیل میں بنائی ہے بیٹا، لہذا ان کو بھی پہچانو۔ یہ کرتے رہیے، بچہ پوچھتا رہے گا ادھر ادھر کے، آپ کو کبھی لگے گا بے ڈھنگے سوال کر رہا ہے، مگر بے ڈھنگے نہیں ہے، وہ اپنے معلومات حاصل کرنا چاہتا ہے، اس پہ کبھی جھنڈلائیے نہیں، کبھی اسے چپ نہ کرائیے، کبھی ڈانٹیے نہیں۔ تو 6 مہینے کا بچہ بھی تجسس ہوتا ہے، بچہ پیدا ہی ہوتے ہی سیکھنا شروع کر دیتا ہے، لیٹا ہوا ہے۔ عام طور پر بچے جب اکیلے پڑے ہوتے ہیں، منہ میں انگوٹھا ڈال لیا، جو چیزیں عام دکھائی دے رہی ان میں ان کی دلچسپی ہوتی ہے، کوئی تصویر ہے کبھی اسے دیکھ رہا ہے، کوئی بلب ہے کبھی اسے دیکھ رہا ہے، اور اکثر میں نے بچوں کو دیکھا ہے کہ چلتے ہوئے پنکھے کے بارے میں بہت فکر مند ہوتے ہیں کہ اس مسئلے کو کیسے حل کریں، آخر کاہے سے چل رہا ہے۔ اب ایک چھوٹا سے 6 مہینے کا بچہ، منہ میں انگوٹھا لگا، پنکھے بھی نگاہیں، میں ادھر سے گیا، میرے قدموں کی آہٹ اس کے کانوں میں آئی، وہ پہچان گیا دادا آ رہے ہیں، نانا آ رہے ہیں۔ میں نے دیکھا چپکے سے لیٹا ہوا، میرا خون ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، مجھے تو پیار آئے گا۔ میں آگے بڑھا، اس کے پاس بھی آیا، مگر وہ گتھی سلجھا رہے ہیں، پنکھے میں نگاہ لگی ہے تو لگی ہے، ہوں گے دادا نانا، ہمیں تو مسئلہ حل کرنا آ کے یہ چل کیسے رہا۔ نہ منہ سے انگوٹھا نکالا، نہ پنکھے سے نگاہیں ہٹائیں، میں نے پیار کیا، گال تھپ تھپائے، جھکا، چوما، وہ اپنے لگے رہے جس میں لگے تھے، میں بھی جس کام سے آیا تھا چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ادھر سے واپس آیا، اب یہ لیٹے لیتے تھک گئے تھے، پتہ نہیں گتھی سلجھی کہ نہیں سلجھی، مگر یہ تھک چکے تھے۔ بچے سے ہی میں نے قدموں کی ہاتھ سنی، سمجھ گئے دادا آ رہے ہیں، نانا آ رہے۔ ایک مرتبہ منہ سے انگوٹھا بھی نکلا، پنکھے سے نگاہیں بھی ہٹیں، مجھے دیکھا، کلکاریاں بھرنا شروع کر دیں، میٹھی میٹھی آواز، ابھی بولنے لائق نہیں ہے، میٹھی میٹھی آواز کلکاریوں کی شکل میں نکالنا شروع کر دی، ننھے ننھے پیر پھینکنا شروع کر دیے، ننھے ننھے دونوں ہاتھ اٹھانا شروع کر دیے۔ میں سمجھ گیا مجھ سے کیا چاہتا ہے، آپ بھی سمجھ گئے ہوں گے۔ یہ جو ہاتھ اٹھا رہا ہے، یہ جو پیر پھینک رہا ہے، یہ جو کلکاریاں بھر رہا ہے، یہ جو ہمک رہا ہے، یہ کیا چاہتا ہے؟ یہ چاہتا ہے جھولے میں پڑے پڑے تھک گئے، دادا گود میں لو، یہ میری گود میں آنا چاہتا ہے۔ اب مجھے کہنے دیجئے، کہاں یہ 6 مہینہ کا کمسن بچہ جو ابھی اٹھ کے بیٹھ بھی نہیں سکتا، اور کہاں میں 6 فٹ کا قداور آدمی، یہ میری گود میں آنا چاہتا ہے۔ آ پائے گا؟ نہیں آ پائے گا۔ لیکن جب میں نے دیکھا کہ میری گود میں آنا چاہتا ہے، اور جتنی اس میں طاقت ہے وہ لگا رہا ہے، میری گود میں آنا چاہتا ہے، اس طویل فاصلے کو طے کرنا چاہتا، اور جتنی طاقت ہے اس میں لگا رہا ہے، ہاتھ پیر بھی پھینک رہا ہے، ہمک بھی رہا ہے، تو باقی کمزوری کا علاج میں نے کر دیا، جھکا اور جھک کے اسے مضبوط ہاتھوں سے اٹھا کے کلیجے سے لگا لیا۔ میرے عزیزو، کہاں وہ کہاں ہم، فاصلہ بہت ہے، لیکن ایک ذرا ہمک کے دکھاؤ، ایک ذرا ہمک کے دکھاؤ، تم تھوڑی سے کوشش ان کے قریب آنے کی کرو گے، وہ ہاتھوں کو پھیلا کے تمہیں آغوش مغفرت و محبت پہ لینے کے لیے تیار ہیں۔ ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ اور ہمکنے کا یہی دور ہے سب سے بہتر۔ کبھی عباس کے علم سے لپٹ کے دعا کرو، مانگو ہاتھ پھیلا کے، اے میرے شیر، اے حسین کے شیر، اے علی کے شیر۔ آپ کی وفاداری کے قصے سنتے ہیں، آپ کے ایثار کے واقعات سنتے ہیں، آپ نے چلوں میں پانی لے کے پھینک دیا، کچھ مجھے بھی مل جائے، کبھی کبھی میں اپنا حق چھوڑ دیا کروں، دوسروں کا حق نہ چھینوں، مدد کیجیے، یہ کام مشکل ہے۔
آپ نے جو قول دیا، وعدہ کیا تو جان دی پورا کرنے کے لیے، میں بھی وعدے پورے کیا کروں۔ آپ کی زبان سے جو نکلا اسے پورا کیا، میری زبان سے غلط باتیں نہ نکلیں، میں کسی کو دھوکہ نہ دوں۔ کبھی حسین کے تابوت سے، پرچم سے لپٹ کے دعا کریں، آپ کا سر سجدے میں کٹا، مولا میں بھی جانتا ہوں مجھے نماز پڑھنا چاہیے، مجھے نماز قضا نہیں کرنا چاہیے، مگر میری صبح کی نماز نیند میں چھوٹ جاتی ہے، مولا آپ کو، آپ کے سجدے کی قسم، اب مجھ سے میری نمازیں قضا نہ ہوں، ان سے مانگ کے تو دیکھیے، ان سے مدد مانگیے۔ یہ بہترین زمانہ ہے، یہ بہترین وقت ہے کہ ہمارے اور ان کے بیچ کے فاصلے کم سے کم تر ہوتے چلے جائیں، اس لیے کہ اس وقت دل زندہ ہیں، دلوں میں عزاداری نے رقت پیدا کر دی ہے، اور نرم دل ہوتا ہے جو اچھی بات کو آسانی سے قبول کر لیتا ہے۔ لہذا کبھی ان کے تابوت سے لپٹ کے، کبھی ان کے علم سے لپٹ کے، کبھی ان کی زری سے لپٹ کے، کبھی اس ننھے سے جھولے سے لپٹ کے، جو اس اجڑے ہوئے جھولے کی یاد دلاتی ہے جو کربلا میں آدھا جل گیا تھا۔ ہم مانگیں کہ ہمیں توفیق مل جائے مالک سے، اے رباب، اے مادر اصغر، ہمیں آپ کی دعا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو آپ کا دین اور آپ کا مذہب جس کے لیے آپ نے اصغر قربان کیا تھا اس تک اپنے بچوں کو پہنچا سکیں۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام۔ جو گفتگو کا سلسلہ جاری تھا، کربلا ہم سے کیا چاہتی ہے، جو وقت بچا ہے اس میں جتنی بات ممکن ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ یہ درمیان گفتگو ایک بات آئی تھی اور مجھے لگا کہ میں اپنے جوانوں کے لیے اس بات کی وضاحت کروں، ذہنوں کو مایوسی کا شکار نہ ہونے دیجیے۔ ہمارے ان کے درمیان بہت فاصلے ہیں، مگر اللہ نے جب یہ کہہ دیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، وہ صاحب معراج ہیں، وہ ہیں جن کے قدم صاحب معراج کے کاندھوں پہ گئے، وہ صاحب معراج ہیں تو یہ ان کے وہ ہیں جو ان کے کاندھوں پہ سوار ہوئے۔ یہ سب صاحبان فضائل و عظمت ہیں، بہت فاصلہ ہمارے ان کے درمیان، لیکن اگر ان کی سیرت کا اپنانا، ان کی سیرت پہ چلنا، ان کو اپنے لیے نمونہ عمل بنانا ناممکن ہوتا تو پھر اللہ نے ہم سے کہا ہی کیوں ہوتا؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہیں آئیڈیل ان کو بنانا ہے، تمہیں ان کے نقش قدم پہ چلنا ہے، تمہیں کوشش کرنا عبادتیں ان کی جیسے کرو، تمہیں کوشش کرنا اخلاق تمہارا ان کا جیسا ہو۔ تمہیں انہوں نے کہا کہ میں بھیجے ہی آ گیا ہوں، انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں تمہیں اچھی باتیں سکھانے نہیں آیا، اچھی باتیں تو مجھ سے پہلے آنے والے انبیاء سب بتاتے رہے تھے، میں تو تمہیں اخلاق کی اعلیٰ ترین بلندیوں تک پہنچانے کے لیے آیا ہوں۔ تو اگر ناممکن ہوتا تو ہم سے کہا ہی کیوں گیا ہوتا؟ لہذا کہیں سے کوئی ذہنوں پہ مایوسی نہ آنے پائے، فاصلہ بہت ہے مگر ان کے سہارا کتنا بڑا فاصلہ تھا حر میں اور حسین میں، مگر حر مایوس نہیں ہوئے، جتنا دم تھا وہ کر ڈالا، جو بچا تھا وہ حسین نے پورا کر دیا۔ ان کے بس میں اتنا تھا کہ لشکر یزید کو ٹھوکر مار کے حسین کے خیموں تک پہنچ جائے، وہ حر نے کر ڈالا۔ اب اس کے بعد مغفرت تک، رحمت تک، جنت تک، اللہ کی رضا تک پہنچ پانا ان کے بس کی بات نہیں تھی، حسین نے کر ڈالا۔ تو ہم آپ حر کے غلام ہیں، جو ہمارے بس کا ہے وہ کریں۔ کم سے کم نماز صبح کے لیے رات میں عزاداری میں جاگے ہیں تو الارم لگا کے تو لیٹے ہیں کہ مالک پوری نیت ہے اٹھ کے نماز پڑھنا ہے، تو مدد کر کے میری آنکھ کھل جائے۔ کم سے کم تبرک ان کی راہ میں بانٹ رہے ہیں تو انہی کا تابوت پکڑ کے کہیں کہ آپ نے اپنے بیٹیوں کے سروں کی چادریں تک راہ خدا میں جانے دی، کانوں کو گوشوارے تک جانے دیے، مجھے بھی اتنا دل مضبوط کر دیجئے مولا۔ یہ جو تبرک آپ کی راہ میں بانٹ رہا ہوں اسی کا صدقہ کہ میرے مال میں جو آپ مالک نے واجبات رکھے ہیں وہ خمس بھی میں نکالوں، تاکہ تبرک جو بانٹوں وہ تبرک آپ کی خدمت میں پیش کرنے لائق بن جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس میں کہیں آپ ہی کا حق میرے ذمہ رہا ہو جو میں نے نہ دیا ہو۔ میرے خیال میں میرے عزیزو، اگر ہمیں چونکنا ہے، اگر ہمیں جاگنا ہے تو اس سے بہتر وقت ہمارے چونکنے اور جاگنے کا آنے والا نہیں ہے۔ اور ہم روزانہ زیارتوں میں ایک فقرہ دہراتے ہیں کہ یا لیتنا کنا معکم فنفوز معکم، کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے تو جو کامیابیاں آپ نے حاصل کی وہ کامیابیاں ہم بھی حاصل کرتے۔ کربلا کیا چاہتی ہے، ایک عنوان سے میں نے بات یہیں تک پہنچائی تھی کہ ان کے ساتھ جانے کے لیے وہ خوبیاں اپنے اندر پیدا کرنا ہوگی جن خوبیوں کو بنیاد پر حسین نے اپنے ساتھیوں کو
جمع کیا، اور جو نہیں آپ آئے تھے انہیں باقاعدہ خصوصی دعوت دے کے بلایا یا خود جا کے لے کے آئے۔ یہ کوئی معمولی شرف نہیں ہے کہ امام خود جائیں مسلم کے خیمے میں، امام خود جائیں وہاب کے پاس، امام خود جائیں زہیر کے پاس۔ کوئی نہ کوئی ان کی خوبی ہے، کہیں ایثار ہے، کہیں شجاعت ہے، کہیں علم ہے، کہیں فقاہت ہے، کوئی نہ کوئی خوبی انہیں لے کے آ رہی ہے۔ میرے عزیزوں، بس اب جتنا وقت اس میں ایک اور اہم بات قابل غور آپ سے کہنا چاہتا ہوں، مایوسیوں سے ہمیں نکلنا۔ اسلام جیسا ہم سے بننے کو کہتا ہے، جیسے ہمارے اعمال ہوں، جن نیکیوں سے سجے ہوں، جن برائیوں سے پاک ہوں، جن خوبیوں سے ہم سجے ہوں، ایثار ہم میں ہو، شجاعت ہم میں ہو، بہادری ہم میں ہو، زہد ہم میں ہو، تقوی ہم میں ہو، سخاوت ہم میں ہو، غربہ پروری ہم میں ہو، صلہ رحم ہم میں ہو، ایمانداری ہم میں ہو، امانت داری ہم میں ہو، نہ جانے کتنی اچھی صفتیں ہیں جن سے ہمیں سجا ہونا چاہیے، اور کتنی برائیاں جن سے ہمیں بچا ہونا چاہیے۔ جب یہ دیکھتے ہیں تو ہمیں ناممکن لگنے لگتا ہے، مگر میں پھر کہوں گا مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ عزیزوں، ابھی میں نے آپ کو سنایا کہ حسین کے پاس جو مجموعہ ہے، جو گروہ ہے، جو لشکر ہے، جو سپاہ ہے، یہ کمالات کے مالک تھے۔ وہ کمالات ہمیں لگتا ہم کہاں اپنے اندر پیدا کر پائیں گے؟ کہاں سعید جیسی بہادری ہمارے اندر آئے گی کہ تیروں سے جسم چھلنی ہوتا رہے اور نماز حسین جاری رہے اور ہم تیروں کے سامنے کھڑے رہے؟ کہاں وہاب جیسا کلیجہ ہماری کسی بہن کے پاس آئے گا کہ نگاہوں کے سامنے ماں کے سر کاٹ کے زمین پہ پھینک دیا جائے اور ماں اٹھا کے خاک و خون کو صاف کرے، بوسہ دے، اور پھر لشکر کی طرف یہ کہہ کے واپس کر دے کہ ہم جو راہ خدا میں دے دیتے ہیں پھر واپس نہیں لیتے؟ بڑا مشکل لگتا ہے، مگر مایوس ہونے کی ضرورت نہیں عزیزو۔ ان کریم آقاؤں نے ہمیں بہت سہارے دیے ہیں۔ ایک صلوات بھیجیں تو ایک ارشاد اور اپنے امام کا سن لیں۔ ایک اس سے بہتر صلوات اگر بھیج سکتے ہوں گے تو آپ کا کرم ہوگا۔ مجھے اندازہ ہے کہ تذکرے ذرا عام لیک سے ہٹ کے ہیں، جیسی باتیں سننے کی ہمیں عادت ہے اس سے تھوڑا سے ہٹ کے ہیں، لیکن میں آپ کا شکر گزار بھی ہوں کہ آپ پوری توجہ سے سماعت فرما رہے ہیں، اور صلوات کی گزارش اس لیے کرتا ہوں کہ یہی ایک دعا ہے جس کا قبول ہونا یقینی ہے، اور جب قبول ہونا یقینی ہے تو رحمت نازل ہوگی تو ہم کو بھی ملے گی۔ ہمارے لیے بڑا مشکل ہے ان ساری خوبیوں کا مجموعہ بن جانا ہے ہمارے درمیان لوگ۔ آخر سلمان فارسی خالی فضیلتیں بیان کرنے کے لیے نہیں ہے، اتنا اونچے اٹھے کہ آخر کہہ دیا گیا کہ سلمان منا اہل البیت، تو ناممکن ہوتا تو سلمان بھی نہ بنے ہوتے، وہاں نہ پہنچے ہوتے جہاں منا اہل البیت کی سند۔ یہ تو معصوم نہیں ہے، یہ تو بنی ہاشم بھی نہیں ہے، یہ تو عرب بھی نہیں ہے۔ بلال وہاں نہ تھے جہاں پہنچ گئے، یہ تو بیچارے حبشہ کے رہنے والے سیاہ پوش تھے جنہیں دنیا آج بھی عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتی، نسل و تفریق والے لوگ۔ ہمارے امام نے نہیں سکھایا، میرے کسی جوان کے دماغ میں نہ آئے۔ ہمارے 8ویں امام نے اپنے سفر میں جو تبلیغ کی ہے اور جو اپنے عمل سے لوگوں تک پیغامات پہنچائے، اس میں ایک خاص بات یہ تھی کہ اپنے سارے خادموں اور غلاموں کو ساتھ بٹھا کے کھانا کھاتے تھے۔ ولی عہد، بادشاہ مستقبل کے گویا، اور سارے غلاموں اور خادموں کو، کوئی ترکی ہے، کوئی ایرانی ہے، کوئی حبشے کا ہے، کوئی ہندوستانی، کوئی سندھی، دنیا بھر کے غلام اور خادم جمع ہے، اور سب کو ساتھ بٹھاتے تھے۔ کسی نے کہا مولا یہ کیا بیٹھ جاتے ہیں آپ خادموں اور غلاموں کے ساتھ؟ علی کے غلاموں، علی کی کنیزوں، خادموں کے ساتھ کام کرنے کے والوں کے ساتھ جو سلوک ہمارے امام نے سکھایا ہے وہ سلوک ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ مسجد میں جو خادم کھڑا ہے جوتے اٹھا رہا ہے تو یہ کچھ ہم سے کمتر ہے، اس کا احسان ہے ہمارے اوپر، ان کا احسان ہے ہمارے اوپر، ان کے ہاتھ اس لائق ہیں کہ ان کو چوما جائے۔ وہ نمازیوں کے جوتے اٹھا کے رکھ رہے ہیں، وہ عزاداروں کی جوتیاں اٹھا کے رکھ رہے ہیں۔ آپ نے مجلسوں میں سنا ہے، معصومین کی سیرت میں کہیں کہیں یقیناً کہ عزاداروں کی جوتیاں اور ہمارے سیدھے کر رہے تھے، اور ہمارے بزرگ علماء، بڑے بڑے علماء، آپ ان کے گھروں مجلسیں ہوتی، جائیے نکلیے گا تو دیکھیے گا سب جوتیاں صحیح رکھی ہوئی، خود میزبان اپنے ہاتھوں، فقہا کرتے ہیں، علماء کرتے ہیں۔ افسوس جن کے لیے آج جملے کہے جاتے ہیں وہ عزاداری کے مخالف ہیں،
کیسے بے خبر لوگ ہیں، ان کے گھروں میں جا کے دیکھو، کوئی موقع ایسا ہوتا ہے غم کا جب ان کے گھر میں مجلس نہ ہو رہی ہے اور جو بیٹھ کے گریہ نہ کر رہے ہوں۔ ہم بہت جلدی خدمتوں کی بنیاد پر، رنگ و نسل کی بنیاد پر، خاندانوں اور علاقوں کی بنیاد پر دوسرے کو کمتر سمجھنے لگتے ہیں۔ یہ اس لاکھ ہیں جن کے ہاتھ چومے جائیں۔ آپ میرے ہاتھ چومتے ہیں، کیا کیا میں نے ان ہاتھوں سے، کیا کیا میں نے ان ہاتھوں سے، لیکن وہ ہاتھ اس لائق ہیں ان کے ہاتھ چومے جائیں۔ جو مزدوری اور محنت کر کے پھاڑا چلا کے حلال روزی کما رہا وہ اس لائق ہے اس کے ہاتھ چومے جائیں۔ جو گاڑی چلا کے ٹیکسی ڈرائیور ہم ذلیل سمجھتے ہیں، کم سمجھتے ہیں، ٹیکسی ڈرائیور ہے، جو اس اسٹیئرنگ پہ دن بھر بیٹھا ہوا جس کے ہاتھوں میں گھٹے پڑ رہے ہیں، یہ ہاتھ اس لائق ہے کہ چومے جائیں۔ اس لیے کہ حلال روزی کمانے والے کے لیے پیغمبر نے کہا ہے مجاہد فی سبیل اللہ ہے، یا اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہے جو حلال روزی کما رہا ہے، یہ مجاہد ہیں۔ تو ہمارے اماموں نے ہم کو جو سبق سکھایا ہے، بہت طبقاتیت ہمارے ہاں آ گئی ہے، اسے سب کو جانا چاہیے۔ اگر اللہ نے ہمیں کچھ زیادہ دیا ہے، دوسروں سے تھوڑا علم، تھوڑی دولت، تھوڑا خاندان، تھوڑا رنگ، شکل، طاقت، کچھ بھی، تو دینے والا کہتا ہے کہ جیسے پھلدار درخت کو ہم پھل دیتے ہیں تو جھکتا ہے، ویسی جتنی تمہیں نعمتیں ملے جھکتے چلے جاؤ۔ اکڑتا وہ پیڑ ہے جس کو خالی ہوتا ہے، جو پھلدار ہوتا ہے وہ جھکتا ہے۔ 8ویں امام غلاموں اور خادموں کو لیے بیٹھے ہیں، کوئی گالا، کوئی گورا، کوئی ترکی، کوئی عرب، کوئی ایرانی، کوئی سندھی۔ کسی نے مشورہ دیا آپ ولی عہد ہیں اور آپ یہاں ان کے ساتھ بیٹھے، ان کو الگ بٹھاتے۔ امام نے فرمایا میں چھوڑو، سب آدم کی اولاد ہے، کوئی فرق نہیں گورے کالے کا، فرق صرف اس کا ہے کہ ایمان کس کے پاس کتنا ہے اور تقوی کس کے پاس کتنا ہے، یہ معیار ہے۔ تو میرے عزیزو، میں بھولا نہیں ہوں، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک رخ ہمارے دماغوں میں ڈالا جا رہا ہے، یہ دعائیں نہ کرو یہ بنائی ہے ملاؤں کی، نہیں، ائمہ نے دی ہیں، قرآن مجید میں موجود ہے چیزیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ان کو آئیڈیل بنانا ہے تو کیا مطلب ہے؟ ان کی جیسی نماز پڑھنا، ان کا جیسا روزہ رکھنا، ان کی جیسی تلاوت کرنا، ان کی جیسی دعائیں کرنا، ان کے جیسی خیرات کرنا، جو کرنا ان کا جیسا کرنا۔ اور وہ ایک محمد نہیں، وہ 12 محمدوں ہیں، وہ ایک محمد ہے، اس کے بعد 12 محمد ہے۔ میں نے 12 محمد کہے ہیں، ایک صلوات تو بھیجیے۔ یہ سب خوبیاں ہم میں نہیں پیدا ہو پائیں گی مگر مایوس نہ ہو۔ سنیے، اپنے مولا، اپنے کریم مولا، وہ خاندان جو قاتلوں کو پانی پلاتا ہے، جس نے ابھی سر پہ تلوار مار کے وہ زخم لگایا ہے کہ اب یہ زخم زندہ چھوڑنے والا نہیں، اس کی مشقیں ذرا سے کسی ہیں تو پہلے کہتا ہے میرا آقا کہ پہلے اس کی گرہیں ڈھیلی کر دو، اس کی بے چینی مجھ سے نہیں دیکھی جا رہی ہے۔ دشمن کے لیے ان کا دل اتنا نرم ہے تو اپنے چاہنے والوں کے لیے کتنا نرم ہوگا۔ وہ کنبہ کہ یہی لشکر ہے جو فرات کے کنارے خیمے نہیں لگنے دے گا، مگر ابھی پیاسا ہے تو جانوروں تک کو اس طرح پلاؤ کہ جب تک وہ خود پانی سے منہ نہ ہٹا لیں اس وقت تک پانی ان کے سامنے رکھا رہے۔ یہی ظالم ہے جو ابھی پتھر ماریں گے، عاشور کا دن آئے گا، آگ برسائیں گے حسین پر، مگر حسین دیکھ رہے ہیں کہ پیاسا ہے۔ یہی ظالم ہے جو عاشور کے دن پیاسے حسین کی پیاس کا احساس کر کے گلاس میں پانی لے کے زمین پر چھلکا دیں گے اور کہیں گے دیکھو ریت پی رہی ہے مگر حسین تو پہ پانی نہیں ملے گا۔ مگر یہ کیسے کریم آقا ہیں ہمارے، ہم سب خوبیاں اس کوالٹی کے نہیں پیدا کر سکتے تو پھر کیا کرنا ہے؟ مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کا جملہ۔ اس مذہب میں مایوس ہونے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، جس طرح سے مطمئن ہونے کی بھی کوئی گنجائش نہیں کہ ہم پکے جنتی، اسی طرح سے اس کی بھی کوئی گنجائش نہیں کہ ہم پکے جہنمی۔ گناہ کبیرہ کتاب ہے، پڑھنے لائق کتاب ہے، سب زبانوں میں ترجمہ ہو گئی۔ شہید دستغیب شیرازی جو امام جمعہ تھے شیراز کے، ان کی کتاب ہے، اس میں پڑھیے آپ، گناہ کبیرہ کی فہرست انہوں نے قرآنی آیات اور روایات معصومین کی بنیاد پہ بنائی۔ پہلا بڑا گناہ، سب سے بڑا گناہ شرک، دو خدا ماننا، دو خداؤں کی عبادت کرنا، دو خالق ماننا، دو رازق ماننا، شرک۔ شرک کی جتنی قسمیں انہوں نے لکھی ہیں، توحید اور شرک کی دونوں قسمیں ہیں، توحید وجودی، توحید عبادی، توحید افعالی۔
ساری چیزیں اللہ کے لیے ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہونا ہے، اس کے علاوہ نہ کسی کا سجدہ ہونا ہے، نہ کسی کا رکوع ہونا ہے، اس کے علاوہ کوئی ان کاموں کو انجام نہیں دے رہا ہے جو کام اس کے ہیں، وہی خالق ہے، وہی رازق ہے۔ توحید شرک پہلا گناہ ہے کبیرہ، اور اس کے فوراً بعد جو دو گناہ کبیرہ لکھے ہیں پڑھیے۔ پہلا شرک کے بعد پہلا گناہ کبیرہ ہے الیأس من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا، شرک کے بعد گناہ کبیرہ۔ پھر دوسرا گناہ کبیرہ کیا ہے؟ الامن من عذاب اللہ، اللہ کے عذاب سے مطمئن ہو جانا۔ شرک کے بعد یہی دو بڑے گناہ ہیں۔ اطمینان ہو جانا کہ اب مجھ پر عذاب آنے والا نہیں، میں نے فلاں نیکی کر لی، اب مجھ پر عذاب آنے والا نہیں، نہ ہر لمحے ڈر ہے اس بات کا کہ میری کسی ایک غلطی پہ بھی مجھ پر عذاب نازل ہو جائے۔ اور اسی طرح سے حرام ہے کہ یہ جو گناہ میں نے کر ڈالا یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اب میرا جہنمی ہونا معاذ اللہ پکا ہے، اب میری بخشش ہونے والی نہیں، کہ یہ بھی حرام ہے۔ سوچو اس طرح کہ سارے گناہوں کے باوجود میرے کسی ایک نیکی پہ اللہ مجھے جنت دے سکتا ہے۔ کتنا آسان اس نے بنا دیا۔ تمہاری آنکھ سے ایک آنسو نکلے تو تسبیح خدا بن جائے، تمہاری ایک آہ نکلے تو عبادت پروردگار بن جائے، تم رنجیدہ ہو جاؤ تو یہ بھی اللہ کی بارگاہ میں عبادت کا انجام دینا بن جائے۔ کتنا آسان کر دیا، مذہب کو آسان بنایا ہے مالک نے۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، روزے کے حکم کے فوراً بعد جو عبادات میں ایک سخت حکم ہے 18 گھنٹے 16 گھنٹے بھوک پیاس گرمی کے موسم میں مثلا، کہ اللہ تمہیں جو بھی تم سے کہتا ہے تمہارے لیے سہولت چاہتا ہے، تمہارے لیے سختی ہرگز نہیں چاہتا۔ دیکھیے کتنا آسان مذہب ہے۔ میں بار بار آ رہا ہوں اس کنارے اور پھر چلا جاتا ہوں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ کریم مولا ہمیں کیا سہارا دے رہے ہیں، خوبیاں بہت ہیں، یہ سب اپنے اندر پیدا کرے، نہیں ہو پاتی مایوس ہو جاتے ہیں۔ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، امام کیا کہہ رہے ہیں وہ یاد کر لیجئے۔ ایک صلوات بھیج دیجئے محمد وآل محمد۔ امام نے فرمایا بھائی جلدی سے سن لیں، جزاکم اللہ۔ مولا نے فرمایا من استحکمت لی فیہ خصلۃ من خصال الخیر احتملتہ علیہا واغتفرت فقد ما سواہا۔ چاہتے تو یہ ہے کہ تم کمال اور خوبیوں کا مجموعہ بن جاؤ، تمہارے پاس علم بھی ہو، تمہارے پاس زہد بھی ہو، تمہارے پاس تقوی بھی ہو، تمہارے پاس سخاوت بھی ہو، تمہارے پاس شجاعت بھی ہو، مگر مولا کو پتا ہے کہ یہ سب اپنے اندر جمع کر لو، اگر ہم کہہ دیں گے تو تم سب مایوسوں کا شکار ہو جاؤ گے۔ لہذا امام کیا کہتے ہیں، یہ بتائیے ہم آپ جو امید لگائے بیٹھے ہیں کہ انشاءاللہ جہنم سے نجات ملے گی، انشاءاللہ جنت تک پہنچیں گے، وہ کون سے سہارے ہیں جن پر امید لگائے بیٹھے ہیں؟ ان میں ایک سہارا علی کی ذات ہے، شفاعت، ہمیں شفاعت نصیب ہوگی، اور ایک سے ایک کریم شفاعت کرنے والا، فاطمہ شفاعت کرنے والی جن کے دروازے سے کوئی خالیات گئے ہی نہیں واپس، پیغمبر شفاعت کرنے والے، علی شفاعت کرنے والے، دشمن تلوار مانگ لے تو ہاتھ میں پکڑا دے، کوئی گئے نہیں ہے خالی ہاتھ، تو ہم بھی مایوس نہیں، ہمارے بڑے کریم آقا ہماری شفاعت کرنے والے۔ مگر جب ہم آپ کسی سے کوئی کام شفاعت و سفارش سے لیتے ہیں، ہندوستان میں جائز ناجائز سب ہوتا ہے، میں مثال جو دے رہا ہوں خالی مثال ہے۔ مثال کے طور پر ہمیں اپنے بیٹے کا کہیں ایڈمیشن کرانا ہے جہاں کمپٹیشن پر میرٹ پہ ایڈمیشن ہوتا ہے، ہم آئے کسی پاورفل کے پاس، تعلقات والے کے پاس، کہ بھائی ذرا ہماری بچے کا ایڈمیشن کرا دیجئے، کمپٹیشن سخت ہے، میرٹ میں آنے کے چانس کم ہے، تو کیا کہا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے، فارم بھرے، امتحان میں بیٹھے، پھر دیکھیں گے۔ یعنی کچھ تو کرو، اگر 70 نمبر پہ لے رہے ہیں ایڈمیشن تو تمہارے 65 ہوں گے،
60 ہوں گے کرانے کی کوشش کریں گے ہم، مگر تم امتحانی میں نہ بیٹھو، تم فارم ہی نہ بھرو، تم زیرو لاؤ، کچھ جو تم کر سکتے ہو کرو۔ مثال میں نے بات سمجھانے کے لیے صرف دی ہے، لیکن کوئی ضروری نہیں ہے کہ مثال صحیح ہو اور بالکل تطبیق کی جائے اس کی۔ بعض لوگ مثال پہ جھگڑا کرنے لگتے ہیں، آپ نے مثال کیسے دے دی صاحب؟ لیے صاحب واپس لے لی، مثال غلط ہے واپس لے لی۔ میں نے کوئی غلط روایت تو نہیں پڑھی نا، جھوٹی روایتیں تو نہیں گڑھ کے پڑھ رہا ہوں، مثال ہی تو دے رہا ہوں، وہ ظاہر میں دے رہا ہوں، مجھ سے تو غلطی ہوگی انشاءاللہ۔ مولا کائنات فرماتے ہیں من استحکمت لی فیہ خصلۃ من خصال الخیر، جو اچھی عادتیں ہیں وہ سب تو تم اپنے اندر پیدا بھی نہیں کر پاؤ گے، پکی کرنا تو دور کی بات۔ ساری اچھی خصلتیں اپنے اندر پیدا بھی نہیں کر پاؤ گے، پکی کرنا دور کی بات۔ مگر امام فرماتے ہیں کہ من استحکمت لی فیہ خصلۃ من خصال الخیر، کسی آدمی میں کسی طرف کام کی صلاحیت اور للک ہوتی ہے، ہر آدمی کے اندر آدمی نے کوئی، مالک نے کچھ نہ کچھ چھپا رکھا ہے، کہیں بہادری چھپی ہے، کہیں سخاوت چھپی ہے، کہیں طلاقت لسان اچھی بولنے کی صلاحیت چھپی ہے، کہیں الجھے معاملوں کو سلجھانے کی صلاحیت چھپی ہے، دور دلوں کو قریب لانے کی صلاحیت چھپی ہے، جس سے آدمی شیطان کے قبضے میں آ کے اس کے الٹے یوز کرنے لگتا ہے۔ اللہ نے تو صلاحیت دی تھی قریب لانے کی، یہ لڑانے میں لگ جاتا ہے۔ اللہ نے ذہن دیا تھا دوسروں کے مسائل سلجھانے کے لیے، وہ ان کو الجھانے میں لگ جاتا ہے، یہ اس کا غلط استعمال ہوتا۔ تو اللہ نے بے حساب صلاحیتیں انسان کو دے رکھی ہیں، اور تھوڑی کوئی نہ کوئی ہر آدمی میں کہیں نہ کہیں کوئی خوبی دوسرے کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے۔ کہا کہ تم ساری خوبیاں اپنے اندر لاؤ، یہی مشکل ہے، جائے کہ سب خوبیاں پکی کر لو۔ پھر کیا کرو؟ کمن استحکمت لی فیہ خصلۃ من خصال الخیر، اچھی عادتوں میں سے کوئی ایک اچھی عادت اپنے اندر پکی کر لو۔ میٹھی بولی بولنا آتی، یہی پکا کر لو۔ لوگوں سے ملتے ہو ذرا مسکرا کے ملتے ہو، یہی عادت پکی کر لو۔ خوش اخلاقی پکی کر لو، میٹھی زبان پکی کر لو، تھوڑا خراج ہو، سخاوت اپنی، تھوڑا غریبوں کی مدد کرنے کی عادت پکی کر لو، تھوڑا اللہ نے دل مضبوط دیا ہے، کمزوروں کی حمایت میں بہادری پیدا کر لو، اسے پکا کر لو۔ سیکھنے کا شوق ہے، علم بڑھا لو۔ عبادت کا شوق ہے، چلے جاؤ مصلی کو آباد کر لو۔ عزادار ہو، چلو غم حسین میں کوئی ذمہ داری سنبھال لو۔ من استحکمت لی فیہ خصلۃ من خصال الخیر، اپنے اندر کوئی ایک اچھی عادت پکی کر لے۔ پھر سنیں، ایک عادت پیدا نہ کر لے، لاؤ سب خوبیاں، ایک پکی کرو۔ تو اگر ایک عادت بھی تم پکی کر لو گے، احتملتہ علیہا، تو مجھے تمہاری سفارش اللہ کی بارگاہ میں کرنا ہے، میں اسی ایک اچھی پکی عادت کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے باقی غلطیاں معاف کرا دوں گا۔ پڑھ لیجئے گا روایت جا کے، اصول کافی خصال شیخ صدوق، اور گوگل پہ جا کے لفظ کو ٹائپ کیجئے گا، روایت میں حوالے کے آ جائے گی۔ من استحکمت لی فیہ خصلۃ من خصال الخیر، جو اپنے اندر اچھی عادتوں اور خصلتوں میں سے کوئی ایک اچھی عادت اور خصلت پکی کر لے گا میرے لیے، ایک لفظ اس میں استحکمت لی، یہ نہیں کہا کہ بس یوں ہی، میرے لیے، یعنی علی کہہ رہے ہیں کہ تمہیں مجھ سے شفاعت پانا ہے تو میری مدد کرو اس سلسلے میں کہ ایک عادت اپنے اندر اچھی پکی کرو۔ یہ بالکل اسی طرح ہے، وقت سنانے کا رہ نہیں گیا، ایک لمبی روایت ہے جس میں پیغمبر سے ایک آدمی نے کچھ فرمائش کی تھی، پیغمبر گرامی کا نام لیا، ایک صلوات بھیج دیں۔ آج تھوڑا وقت زیادہ لے رہا ہوں، ایام ازا کا اختتامی حصہ بھی ہے، مصائب میرا بھی دل بھرا ہے، آپ کا دل بھرا ہے، انشاءاللہ روئیں گے، تھوڑی دیر مجلس ہو جائے گی تو مجھے معاف کر دیں گے۔ پیغمبر سے کسی نے کچھ ڈیمانڈ رکھی تھی، کئی چیزیں، اس میں ایک ڈیمانڈ یہ تھی کہ مقام محمود جہاں آپ کو جنت میں ٹھکانہ ملے گا وہاں مجھے بھی ٹھکانہ چاہیے۔ وہ سننے لائق روایت ہے اور میں نے یہاں سنائی بھی ہے۔ تو جو اس کی فرمائشیں تھیں پیغمبر نے اس کی ترکیبیں بتائیں، لیکن جب انہوں نے کہا کہ جہاں آپ ہوں گے جنت میں وہاں مجھے جگہ چاہیے، تو پیغمبر نے فرمایا فَأَعِنِّي بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، اگر تم وہاں جگہ چاہتے ہو جنت میں جہاں مجھے جگہ ملنے والی ہے تو میری مدد کرو کثرت سجود سے،
زیادہ سجدے کر کے میری مدد کرو تاکہ میں اس اونچائی تک تمہیں پہنچا سکوں جہاں جو بلندی مجھے ملنے والی. اور دیکھیے رشتہ بھی ہے ان میں، آپس میں بات کرنے کا وقت باقی نہیں رہ گیا. اللہ نے کہا ہے کہ سب سے زیادہ اپنے مالک سے بندہ تب قریب ہوتا ہے جب اس کی پیشانی خاک پہ سجدے میں ہوتی ہے. تو پیغمبر کو معراج ملی ہے، اس بلندی تک جانا ہے تو جتنے سجدے بڑھیں گے اتنی بلندیاں بڑھیں گی. تو پیغمبر نے فرمایا میری مدد کرو. ویسی مولا کہہ رہے ہیں میرے لیے، مجھے تمہارا کام کرنا، تمہاری بخشش کا انتظام کرنا، تمہاری شفاعت کرنا، تمہارے گناہوں کو معاف کرانا ہے، تمہیں جہنم سے نکال کے جنت پہنچانا، مگر میری مدد کرو. مدد ہم ان سے لے رہے ہیں، مگر کہہ رہے میرا اتنا کام تو کرو کہ ایک عادت اپنے اندر اچھی پکی کر لو. اگر تم ایک عادت اپنے اندر اچھی پکی کر لو گے تو میں تمہاری باقی کمیوں کو معاف کر کے چشم پوشی کروں گا. تم ایک اچھی عادت لے آؤ گے تو مجھے سفارش میں تمہارے آسانی ہو جائے گی. ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. ابھی موضوع سے متعلق روایت کا اتنا ٹکڑا میں نے سنا دیا، لیکن اس کے بعد ایک جملہ اور مولا کا ہے کہ ساری عادتوں میں کوئی ایک اچھی عادت پکی کر لو گے تو میں تمہیں معاف کر دوں گا اور اسی کے ذریعے تمہیں نجات دلا دوں گا، لیکن دو کمیاں تمہاری برداشت نہیں کروں گا. اب آج وقت باقی نہیں ہے، لہذا کل انشاءاللہ سنائیں گے. میرے عزیزو، علی ہم غلاموں سے چاہتے ہیں کہ ہم وہ ساری خوبیاں اپنے اندر پیدا کریں جو ان میں تھیں، اور یہ اسی لیے چاہتے ہیں وہ بالکل ہمارے لیے ویسے ہیں جیسے ایک باپ اپنی اولاد کے لیے ہوتا. پیغمبر نے کہا ہے انا و علی ابوا هذه الامه، ہم اور علی اس امت کے باپ ہیں. جیسے ہر باپ یہ چاہتا ہے کہ ہر خوبی جو باپ میں ہے اولاد میں آ جائے، ویسے ان کی دلی تمنا ہے. اور یہی دلی تمنا تھی ان کی جس نے علی کے سر پہ ضربت لگنے کے بعد بھی ایک علی حسین تک پہنچا دیا. تو عباس، وہ علی کون ہے؟ وہ علی کی تمنا عباس ہے. آج پیاس کا پہلا دن گزرا ہے، 8 کی شب شروع ہوئی ہے. پیاس کا پہلا دن گزرنے کے بعد اس شہید کو یاد کیا جاتا ہے کہ جس کے بازو کٹے تو اس لیے کہ پیاسے بچوں تک پانی پہنچا دے، جس کے سر پہ گرز پڑا تو اس لیے کہ پیاسے بچوں تک پانی پہنچا دے، جس کے دل میں تیر لگا تو اس لیے کہ دل میں سوراخ ہو جائے مگر پانی سکینہ تک پہنچ جائے. مگر کہاں پہنچا پانی، کہاں پہنچا پانی. عباس سقائے سکینہ کے نام سے جب کبھی ان کو یاد کیا جاتا ہے تو کبھی علمدار حسین کے نام سے. یہ عباس کون ہے؟ علی کے دل کی تمنا ہے. ان کی مدر گرامی وہ ماں ہے جو علی کے گھر میں آئی ہے تو یہ جانتی ہے کہ میری گود میں وہ شیر پلنا ہے جو کربلا کے میدان میں علی کی جگہ حسین کے کام آنے والا ہے. 4 بیٹے دیے تھے اللہ نے ام البنین کو. فاطمہ نام تھا ان کا، فاطمہ کلابیہ. 4 بیٹے دیے تھے، اس لیے فاطمہ کلابیہ دنیا والے انہیں ام البنین کہتی تھیں، بیٹوں کی ماں. مگر کربلا کے بعد یہ 4 فرزند کربلا میں قربان ہو گئے تھے. جب کوئی کہتا تھا ام البنین تو جناب ام البنین کہتی تھی اب مجھے بیٹوں کی ماں کہہ کے نہ پکارو، میرے وہ لال کہاں ہیں جن بچوں کی میں ماں ہوں. 4 بچے تھے، 4 بیٹے جوان قربان ہو گئے. مگر ام البنین کی روش کیا ہے؟ واقعہ کربلا کے بعد جنت البقیع میں آ کے بیٹھ جاتی تھی، مٹی سمیٹ کے 4 قبریں بناتی تھی، نوحہ پڑھنا شروع کرتی تھی، پھر قبروں کا نشان مٹا کے کہتی تھی کہ نہیں میں اپنے بیٹوں کا ماتم نہیں کروں گی، عباس کا ماتم نہیں کروں گی، میں ماتم کروں گی حسین کو. اس لیے کہ ان بچوں کی ماتم میں ماتم کرنے کے لیے زندہ ہوں. حسین کا ماتم کروں گی جس کی ماں اس دنیا میں نہیں ہے. اپنے بچوں کا ماتم نہیں کرتی تھی، حسین کا ماتم کرتی تھی. مگر کبھی کبھی مرثیے کے کچھ مصرے زبان سے نکل جاتے تھے نوحے کے.
ام البنین کو خبر ملی تھی کہ میرا بچہ، میرا شیر عباس کیسے شہید ہوا، سر پہ گرز لگا، گھوڑے سے گرے، تو کہتی تھی کہ اے خبر شہادت عباس لانے والے، ذرا یہ بتا کیا میرے لال کے سر پہ جب گرز لگا تو میرے شیر کے ہاتھوں میں تلوار تھی؟ یعنی ماں کو یہ یقین تھا کہ میرے شیر کے ہاتھوں میں تلوار ہوتی تو کون تھا جو آتا میرے آقا میرے لال کے سر پہ گرز لگاتا؟ ہاں ام البنین کو معلوم تھا، ان کا لفظ جگر دونوں ہاتھ جب کٹ گئے تھے تب سر پہ گرز لگا تھا۔ اجرکم اللہ۔ صبح عاشور آئی، جنگ شروع ہوئی، جیسے جیسے کوئی مجاہد میدان میں جاتا ہر بار عباس آ کے کہتے آقا میدان میں جانے کی اجازت چاہیے، اور ہر بار حسین ایک جملہ کہتے میرے بھیا تم تو میرے لشکر کے سردار ہو، تمہیں کیسے جانے دوں، تمہیں کیسے جانے دوں؟ انصار کے لاشیں اٹھ کے آتے رہے، جب حسین کوئی لاش لے کے آتے عباس ساتھ ساتھ ہیں، کلیجہ ٹکڑے ہوتا ہے، اور وہ بھی آ گیا جب کلیجے کے ٹکڑوں کی لاشیں اٹھانے لگے، کبھی اون کی لاش لے کے آئے، کبھی محمد کی لاش لے کے آئے، کبھی جعفر کی اولاد کی لاش لے کے آئے، کبھی مسلم کے فرزندوں کی لاش لے کے آئے، کسی کے چچا ہیں، کسی کے ماموں ہیں، کسی کے استاد ہیں، لاشوں پہ لاشیں لاتے رہے۔ جب قاسم کے جسم کے ٹکڑے بھی سمیٹ کے لے آئے تو سر جھکا کے پھر آئے، آقا میدان میں جانے کی اجازت چاہیے۔ حسین نے پھر وہی جملہ دہرایا، میرے بھیا تم تو میرے لشکر کے سردار ہو، تمہیں کیسے جانے دوں؟ اب عجیب جملہ سر جھکا کے شیر نے کہا کہ آقا وہ لشکر کہاں ہے؟ آقا وہ لشکر کہاں ہے؟ ارے عباس کے کلیجے میں جو ہونک اٹھی ہے ہم کہاں محسوس کر سکتے ہیں؟ گود کے پالوں کو اٹھا کے لائے ہیں، کلیجے کے ٹکڑوں کو اٹھا کے لائے ہیں۔ آقا جسے آپ لشکر کہہ رہے ہیں وہ لشکر ہے کہاں؟ یہ بکھری ہوئی لاشیں پڑی ہیں چاروں طرف۔ اسی لمحے خیموں سے پیاسے بچوں کی کمزور آوازیں آئی، التاش التاش، آئے پیاس مارے ڈالتی ہے، آج اس گرمی میں پیاس کا چوتھا دن ہے، ہونٹ سوکھے ہیں، زبان خشک ہے، کیسے آواز نکل رہی ہے التش کی، ہلکی ہلکی آوازیں، مدھم آوازیں، پیاس پانی پیاس پانی کراتی ہوئی آوازیں۔ جھولے میں اصغر آنکھیں بند کیے پڑے ہیں، کہیں ننھی سے چھوٹی سی سکینہ کبھی کہتی پانی، کہیں سے محمد باقر کی آواز آتی ہے ہائے پیاس، کہیں سے فضل ابن عباس آواز دیتے پانی۔ حسین کے کانوں تک آواز پہنچ گئی کہ بھیا جانا ہے تو جاؤ ان پیاسے بچوں کے لیے پانی کا انتظام کر دو۔ عباس کو تو جیسے وہ مل گیا جو انہیں چاہیے تھا، دلی تمنا پوری ہوئی، خیمے میں آئے، علم اٹھایا، مشکیزہ لیا، ایک چھوٹا سے نیزہ لیا، لے کے چلے۔ بھتیجی نے دیکھ لیا، چچا کہاں جا رہے ہیں؟ سکینہ نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں چچا؟ کہ پانی لے لے۔ ایک مرتبہ بدن کی طاقت سمیٹی ننھی بچی نے خیموں میں دوڑ دوڑ کے گئی، سارے بچوں کو جمع کیا، اب کوئی ہائے پیاس کہہ کے نہ رہا، میرا چچا پانی لینے جا رہا ہے۔ خیموں کے اندر کا منظر کیا ہے؟ بیویاں سر جھکائے کھڑی ہیں، سب کو پتا ہے کیا ہونے والا ہے۔ اور زینب ابھی آپ نے مجلس سے سنا، بزرگ خطیب سے، مولانا اشفاق صاحب سے، بی بی زینب تو کہہ ہی رہی ہے کہ بھیا میرے بابا نے بتایا تھا سر سے چادر چھنے گی، مگر بھیا میں سوچتی تھی جس کا شیر جیسا بھیا عباس ہو اس کے سر سے چادر کیسے چھنے گی؟ لا تیرے شانوں کا بوسہ دے لوں۔ وہ وقت آ گیا،
بیویاں تو جانتی ہیں مایوسی کی کیفیت تاری ہے، حسین کا کلیجہ بیٹھ رہا ہے، میرا شیر بھی جا رہا ہے، مگر ننے ننے بچے تو امید لگائے ہیں چچا پانی لینے جا رہے ہیں، ننے ننے بچوں نے حلقے میں لے لیا، وہ چچا پانی لے جا رہے ہیں، ابو الفضل عباس زندہ رہے پانی لینے جا رہے ہیں، عباس علم لے کے نکلے، ننے ننے بچوں نے حلقہ بنا کے چچا کو رخصت کیا، حسین نے دعا دے کے اپنے بھیا کو سردار لشکر کو کلیجے کی طاقت کو گھوڑے پہ سوار کر دیا، عباس تیزی سے گھوڑا دوڑاتے ہوئے چلے، لشکر نے روکا، شیر نے حملہ کیا، فرات کی ترائی میں لشکر کو چیر کے اتر گئے، ننے بچے خیام کے باہر کھڑے علم دیکھ رہے، ایک مرتبہ جو عباس ترائی میں اترے علم غائب ہوا، شاید ننھی سکینہ نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی ہو میرے چچا کی خیر ہو، مشکیزہ بھرا، پانی لے کے چلو سے پھینکا، علم پھر نکلا، سکینہ نے پھر شاید کہا او مالک تیرا شکر میرا چچا سلامت ہے، عباس پانی لے کے چلے، علم پہ بچوں کی بھی نگاہیں، حسین کی بھی نگاہیں، ظالم چھپے، کبھی نگاہ سے داہنے ہاتھ پہ حملہ کیا، عباس نے مشکیزہ بائیں ہاتھ سے سنبھالا، علم گرا، میرے چچا کی خیر ہو، گھوڑے کو لگائی جلدی سے پانی پہنچا دوں، تیز لے کے چل، ایک مرتبہ دوسری کمی گاہ سے دوسرا ہاتھ کٹا، مشکیزہ تو بچا لیا، اب علم کیسے روکے، علم زمین پہ آ گیا، مشکیزے کو دانتوں سے پکڑا، سینے پہ مشکیزہ رکھا، تسبیح کو دانتوں سے دبایا، دونوں ہاتھ کٹ چکے ہیں، تلوار نیزہ گر چکا، علم گر چکا، ایڑ لگائی مجھے خیموں تک پہنچا دے میری بچی پیاسی ہے، ادھر ظالم نے شور کیا پانی نہ پہنچنے پائے، جس نے تیرے سے شعبہ سے اصغر کا گلا کاٹا تھا، ایک تین بھل کا تیر عباس کے سینے پہ مشکیزے کا نشانہ لے کے جو مارا، مشکیزہ چھدا، عباس کے دل میں تیر اتر گیا، ہاتھ کٹے ہیں، تیر کیسے نکالے، مشکیزہ سینے سے چپٹا ہوا ہے مگر پانی نہیں، آپ نے ابھی سنا ہے جب حسین تک سلام پہنچاؤ اور حسین چلے تو پہلے عباس کے کٹے ہوئے ہاتھ ملے، پھر عباس، ارے ایسا کیسے ہو گیا، سمجھے آپ، جب مشکیزہ چھن گیا، پانی گر گیا تو عباس نے خیموں سے گھوڑے کا رخ موڑ دیا، خالی ہاتھ عباس نہ جائے گا، سر پہ گرز پڑا، زمین پہ آیا شیر، کربلا میں اکیلا شہید، زمین پہ آنے والا ہاتھ ٹیکتا ہے، امتحان کی منزل، ورنہ دکھیاری ماں حسین کی گود پھیلائے کھڑی ہے، ہاتھ کٹے، سر پہ گرز، آنکھ میں تیر، کیسے شیر زمین پہ آیا، سوادی آخری سلام، مدد کے لیے نہ پکارا کہ اب میرے مولا کے ساتھ دینے کے لیے میں موجود نہیں، حسین کے کانوں میں آواز پہنچی عباس مارے گئے، آواز دی علم کے سرزاری وقلت ہیلتی، بھیا اب میری کمر ٹوٹ گئی، بھیا جو آنکھیں تیرے ڈر کی وجہ سے بیدار تھی اب وہ چین سے سوئے گی، بھیا جو آنکھیں چین سے سوتی تھی عباس پہرا دے رہے ہیں اب وہ جاگے گی، کمر پکڑ کے چلے، ہاتھ سمیٹے، شاید کوفے کا رخ کر کے کہا ہوگا بابا وہ ننے ننے ہاتھ جو ہاتھوں میں دیے تھے یہ امانت ہے، سرانے پہنچے اجرکم اللہ، سرانے پہنچے، سر اٹھا کے آغوش میں رکھا، چہرے سے خون کو پوچھا، کہ بھیا کیا حال ہے، کہ آقا آقا بعض روایات میں ہے، میں نے سنا سانو پہ
میں سر رکھتے تھے تو عباس ڈال لیتے تھے کہ بھیا کیوں ناراض ہو؟ بات بزرگوں سے سنا، عباس نے کہا آقا جب آپ کے سوکھے گلے میں خنجر چلے گا ہاں آپ کا سر خاک پہ ہوگا۔ باپ جیسے بھائی نے گود میں سر رکھا، بھیا کیا حال ہے؟ کہا آقا آپ جانتے ہیں امام ہے مجھ سے بہتر۔ آقا ایک آنکھ میں تیر لگا ہے، ایک آنکھ میں سر کا خون بھرا ہے، دنیا سے آخری رخصت کے لمحات ہیں، میں ایک تمنا پوری کر دیجئے، یہ آنکھوں کا خون جو سر کا خون جو آنکھ میں بھرا ہے صاف کر دیجئے تاکہ جاتے جاتے آپ کے چہرے انور کی زیارت کر لوں۔ اور آقا میں بہت شرمندہ ہوں اپنی بچی سے، مجھے اب اٹھا کے خیموں میں لے جائیے گا۔ مجھے نہیں پتا کہ عباس اس ذریعے سے شاید یہ چاہتے تھے کہ میرے بھیا کی کمر ٹوٹ چکی ہے، اب کوئی سہارا دینے والا نہیں، میری لاش میرا آقا نہ اٹھائے۔ کب چہرے سے خون پوچھ دیا، آنکھ کو صاف کیا، عباس نے بھیا کے چہرے پہ نگاہ ڈالی۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا عباس تم نے جو بات کہی میں نے مان لی، اب ایک میری تمنا پوری کر دو۔ کب وہ کیا ہے کہ میرے بھیا جب سے تم نے بولنا شروع کیا مجھے ہمیشہ آقا کہا، مولا کہا، کبھی مجھے بھیا کہہ کے نہیں پکارا، ایک بار بھیا کہو۔ عباس کے لبوں پہ آواز آئی بھیا، اور جوان بھائی نے بوڑھے بھائی کی گود میں دم توڑ دیا۔ حسین کٹے ہوئے بازو کو رکھا، علم لاسے کو چھوڑا، علم کو سنبھال کے خیموں میں آئے، ننھے ننھے بچوں نے حلقے میں لے لیا۔ علم آیا ہے، علم آیا ہے، اور علمدار نہ آیا، اٹھو عزادارو ماتم کرو، علم آیا ہے، علمدار نہ آیا۔ ماتم ابو الفضل عباس، یا سکینہ یا عباس۔